میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا اماں میں آپ کو اتنے پیسے بھیجتا رہا ہوں، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ سب اسی لیے تو بھیجتا تھا تاکہ آپ سمیہ اور فضا کے جہیز تیار کریں۔ وہ میں نے جہیز کے لیے تو پیسے بھیجے تھے، اتنی بڑی رقم جاتی کہاں تھی؟ وہ کہنے لگی 100 ضرورتیں ہوتی ہیں بیٹا، اور تمہاری بیوی کے خرچے کم ہیں کیا؟ جو آتا تھا یوں خرچ ہو جاتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس مجھے نہیں پتا، بہن کی جہیز کے لیے الگ سے پیسے بھیجو۔ میں نے کہا اماں میں کیا کروں؟ میں 14 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کیا کروں؟ اماں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ مجھے دوبارہ سے اپنا ویزا لگوانا پڑا۔ نوکری تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ اماں نے بڑے طریقے سے خرچ کیا ہوگا، بہنوں کا جہیز بن چکا ہوگا، کیونکہ میں ایک معقول رقم اماں کو بھیجتا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں جاتی تھی۔ پھر میں نے اپنے کام کی ڈیوٹی اور گھنٹے بڑھا دیے۔ دن رات محنت کر کے 2 سال اور لگ گئے۔ بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، چھوٹے بھائی کی نوکری بھی لگ چکی تھی۔ اب کچھ سکون سا ہو گیا تھا۔ تھوڑی سیونگ میں نے کرنی شروع کر دی تھی تاکہ پاکستان جا کر ایک کاروبار سیٹ کر سکوں۔ جب میں پاکستان گیا تو ایئرپورٹ پر سب مجھے لینے آئے تھے، میرے بھائی، دونوں بہنیں، ان کے شوہر، میری اماں، یہاں تک کہ ابا بھی بہت مشکل سے ویل چیئر پر بیٹھ کے مجھے لینے آئے تھے۔ 5 سال بعد میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ سب سے پہلے ابا کے ساتھ لگ گیا۔ ابا مجھے سینے سے لگا کے رونے لگے، میری بھی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ پھر اماں کے ساتھ لگ گیا، وہ بھی رو رہی تھیں، بہنوں کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ چھوٹا بھائی میرے گلے سے لگ کے مجھے ملا تھا۔ فرحان اماں کی گود میں تھا۔ میں نے فرحان کو گود میں لیا تو اجنبی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے پیار کرنے لگا۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو اور کوئی نہیں تھا، ملیحہ نہیں تھی۔ میں نے کہا اماں ملیحہ نہیں آئی مجھے لینے؟ اماں کہنے لگی اس سے کتنا کہا ہم نے، کتنی منتیں کی کہ چلو ساتھ، لیکن نہیں، اپنی ضد کی پکی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دروازہ ملیحہ نے ہی کھولا تھا۔ نظروں کے تصادم پر اس کی آنکھوں میں بس شکوے ہی شکوے تھے۔ فوراً سے اس نے نظریں نیچی کی اور کچن کا رخ کر لیا۔ میرے دوست اور خاندان والے بھی مجھے گھر میں ملنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ میں سب سے ملنے لگا، کھانا بھی تیار ہو چکا تھا، سب کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن ملیحہ اس میں بھی شامل نہ تھی۔ میں نے پوچھا تو اماں کہنے لگی کچن میں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ پر نیند سوار ہو رہی تھی، تھکن بھی تھی، لیکن پھر بھی میں سب سے باتیں کر رہا تھا، ترکی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ 1 بج گیا تھا۔ رات کو پھر کہیں جا کر سب رشتہ داروں اور دوستوں نے میری جان چھوڑی۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو فرحان سو رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں جا کے لیٹ گیا، ملیحہ کا انتظار کرنے لگا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو چکی تھیں، سفر کی تھکن بھی بے تحاشا تھی۔ اس کے باوجود میں